السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عذرا عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی نوجوان۔ آج جس نوجوان سے آپ کو ملوانا ہے وہ ریسرچر بھی ہیں، آتھر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی۔ میرے ساتھ موجود ہیں کاشف ظہیر کمبو، جو رفا یونیورسٹی میں لیکچرار بھی ہیں اور ساتھ ساتھ پالیسی کمنٹیٹر بھی ہیں۔ السلام علیکم کاشف۔ جی وعلیکم السلام۔ کاشف بتائیے گا کہ جب بھی پالیسی سازی کی بات آتی ہے تو تصور بیوروکریٹس، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، جرنیلوں اور بزرگوں کی جانب چلا جاتا ہے۔ پالیسی بنانے میں اور اس کے حوالے سے ریسرچ میں نوجوانوں کے لیے کیا اسپیس ہے؟ جی بالکل، یہ آئی ایم ٹرولی گریٹفل آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ایک اتنے اچھے پروگرام میں مجھے دعوت دی اور نوجوانوں کے لیے آپ نے اس پروگرام کو آغاز کیا۔ آئی ہیو بیسٹ وشز فار یو اینڈ یور ٹیم ایز ویل۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، یہ پالیسی سازی کو، لیجسلیشن کو جب تک ہماری قوم نہیں سمجھ لیتی اس وقت تک ہمیں ترقی کرنا ہمارے لیے شاید ممکن نہ ہو۔ جتنی بھی آپ اس کے اندر وہ کر لیں، آپ وسائل لیں، وسائل ضائع ہوتے جائیں گے۔ جتنے مرضی الیکشنز کروا لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کو پالیسی انٹرونشن کا ہمارے نوجوان کو ادراک نہیں ہوگا، اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پالیسی پروسیس ہے کمپلیٹ۔ فار انسٹنس پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پچھلے رجیم کے اندر، یہ ابھی جو PDM رجیم تھا، ایک دن میں 20 25 قوانین پاس ہوتے رہے۔ یہ ایسے نہیں ہوتا۔ پالیسی جو بنتی ہے اس میں اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن ہوتی ہے۔ جس آپ ڈومین کے لیے، جس آپ اسٹیٹ آف سوسائٹی کے لیے کوئی لاء لے کے آ رہے ہیں، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر آپ کیسے کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک ایسی ہے کہ آپ بالکل انہیں اگنور کر رہے ہیں اور وہ جمہوری عمل نہیں ہے۔ کسی بھی جمہوری عمل کے اندر آپ جب تک اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن نہیں ہوتی اس وقت تک وہ پالیسی جو ہے وہ آنر نہیں کی جا سکتی۔ بالکل۔ اچھا، نوجوان اب اگر کوئی آنر کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ کے اگینسٹ وہ یا آپ کے حوالے سے وہ پالیسی بن رہی ہے، تو آپ کو پھر اگر آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا کسی اسٹیٹ آف سوسائٹی کو، تو پھر آپ کو ایک وہ پریشر کریٹ کرنا ہوتا ہے، اپنی وائس کریٹ کرنا ہوتی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر ہمارے نوجوانوں کے پاس دا بیسٹ ویپن وہ جو ان کے پاس اویلیبل ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، اور اٹ از ہائیلی انفلوئنشیل والنٹیئر فورس دیٹ کین بی ہیلپ فل to plead any cause, and that cause must be a positive جو ہے وہ ایکٹیویٹی۔ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کا اچھا یوز نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا کا بہت ہی ایگزیمپلری یوز ہوا ہے، جسے میں ایز اے کیس اسٹڈی اپنے نوجوانوں کو یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں۔ فار انسٹنس زینب الرٹ بل، it's a legislation, it is a policy, and that policy was being pleaded by our youngsters۔ میرے پاس بہت سے نام ہیں جنہوں نے جب زینب بچی کا بل جو کیس ہوا اور اس معصوم بچی کی اسیسینیشن ہوئی، اور وہ اس کے بعد جب کلپریٹس جو ہیں وہ نہیں ٹریس ہو رہے تھے، وہ ساری ایکٹیویٹی کے اندر ایک کنسسٹنٹ ایفرٹ کی گئی ہمارے نوجوانوں کی طرف سے، جسٹس فار زینب۔ اٹ آلموسٹ ریمینڈ ایٹ ٹویٹر پینل فار اپروکسیمیٹلی 2 months۔ اتنی کنسسٹنٹ ایفرٹ تھی۔ پھر نوجوانوں کے گروپس بنے اور وہ آپ ہی طرح کے نوجوان تھے جنہوں نے اس کاز کو نہ صرف پلیڈ کیا بلکہ اینڈ تک لے کر گئے، اور الٹیمیٹلی ہمارے لیجسلیٹرز جو تھے ان کو اس کے اوپر کام کرنا پڑا، اور ایک پورا بل، نہ صرف وہ کیس ریزالو ہوا بلکہ الٹیمیٹلی اس کے اوپر ایک لیجسلیٹو ایفرٹ ہوئی جس کو ہم زینب الرٹ بل کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ بل قومی اسمبلی سینٹ دونوں سے پاس ہوا۔ نو اٹس پارٹ آف یور کانسٹیٹیوشن، اور ابھی وہ ایک لیجسلیٹو ڈاکومنٹ بن چکا ہوا ہے۔ اور پھر بہت سی اور انسٹیٹیوشنز بننا شروع ہوئے، چائلڈ پروٹیکشن سیلز تمام پروونسز کے اندر اسٹیبلش ہونا شروع ہوا، نیشنل چائلڈ رائٹ کمیشن کی جو اس کو ایکٹیو کیا گیا ہیومن رائٹ کے۔ اور تو نوجوان نہ صرف ان کو اس چیز کو ویژولائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دیر آر کیس اسٹڈیز where our youth played a significant role in having a positive intervention, and that came out in the case of public policy. Exactly. جی اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک گلوبل یوتھ ایسوسیشن کے نام سے فرم بھی چلا رہے ہیں۔ جی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تنظیمیں معاشرے میں اور نوجوانوں کی آگاہی میں کتنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک ایسا انیشیٹو تھا جو اس کی بیک ہسٹری ہے جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ فرسٹ آف آل تو
ہماری یہ جو یوتھ آرگنائزیشنس ہیں جتنی بھی ہیں واٹس ایور جو بھی اس کو لیڈ کریں یا پلیڈ کریں, دیز آر دا پازیٹیو پاکٹس. الٹیمیٹلی یہ نوجوانوں کو کسی اچھے مقصد کی طرف ان کی پازیٹیو انرجیز کو وہ اکامولیٹ کر رہی ہیں اور اس کو کسی ایک ڈائریکشن میں موو کر رہی ہیں. تو یہ معاشرے کے لیے بڑی بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ آپ کے نوجوان کسی نوٹوریس ایکٹیویٹی میں انگیج ہونے کے بجائے کسی خاص اچھے مقصد کے لیے اکٹھے ہوں, اور وہ ایٹ لیسٹ اگر وہ کوئی لرننگ کر رہے ہیں, بک ریڈنگ کر رہے ہیں, کوئی اسکالرشپس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں, کوئی جابس سرچ کر رہے ہیں مل کے, کوئی سیمینار کر رہے ہیں, کوئی کانفرنس کر رہے ہیں, کوئی گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں, دیز آر آل دا پازیٹیو ایکٹیویٹیز. اور اس کے لیے یہ جو یوتھ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں یہ ایک ڈرائیونگ انجن کا رول آپ کے معاشرے کے اندر پلے کرتی ہیں. جہاں تک ذکر ہے, جہاں تک اس کا گلوبل یوتھ ایسوسیشن کا, تو اس کا مقصد تھا بنانے کا کہ ہمارے نوجوان, ہمارا پاکستانی نوجوان ہوپ لیس نہیں ہو, وہ ایک بڑے ویژن کے ساتھ گلوبلی دنیا کو دیکھے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ باہر سے این جی اوز, یوتھ بیسڈ آرگنائزیشنز لانچ ہوتی تھیں اور ہمارے نوجوان اسے ایز اے ممبر جوائن کر رہے ہوتے تھے. اٹ از دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان کہ وی لانچڈ گلوبل یوتھ ایسوسیشن, جس میں ہم نے دنیا کے اور اپنے ریجن کے نوجوانوں کو بتایا کہ جناب وی آر پاکستانیز اینڈ وی کین لیڈ اینڈ وی کین گیو یو اے ڈائریکشن اینڈ وی کین گیو یو اے ویژن فار اے بیٹر پیسفل ورلڈ, فار اے بیٹر پیسفل گلوب. اور یہ ایفرٹ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی, جس کی بنا کے اوپر بہت سے نیشنل انٹرنیشنل ڈائلاگس بھی ہوئے, نوجوانوں کا انٹریکشنز بھی ہوا. اور پاکستانی نوجوانوں کو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جو اپنے ہم چھوٹے چھوٹے ویژن کے ساتھ کبھی لسانیت پر, کبھی عصبیت کے اوپر, کبھی ایتھنیسٹی کے اوپر, کبھی ٹرائبل بیسز کے اوپر, کبھی پروونشل بیسز کے اوپر جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ رہے ہوتے تھے, ہم نے ان کو بڑا ویژن دینے کی کوشش کی. اف آور نیبرز کین بی سی او آف اینی ملٹی نیشنل کمپنی دین وائی ناٹ دا پاکستانیز. تو دیٹ واز بیسک ڈریم بیہائنڈ دس گلوبل یوتھ ایسوسیشن. اچھا, آج کا نوجوان مایوس ہو کر پاکستان سے جانے کو ترجیح دیتا ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے اٹس دا بیسٹ ٹائم ٹو لیو ان پاکستان, کہ آپ اس وقت خاص طور پر یہ ایک دیکھیں, فار انسٹنس گھروں کے اندر بھی مسائل ہو جاتے ہیں, پریشانیاں بن جاتی ہیں, محلے کے اندر بن جاتے ہیں, تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ چھوڑ کے بھاگ جائیں اس کو. بھائی وہی تو وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو آن کریں, جب آپ کو اس کی ضرورت ہے. آپ اگر جو ہوپ لیس ہو جائیں گے, ڈائریکشن لیس ہو جائیں گے, ویژن لیس ہو جائیں گے, تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوگا. تو یہ ہمارا جو گھر ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, جس کو ہم نے آن کیا, اس کے اندر کچھ مسائل ہیں, کوئی پریشانیاں ہیں, کوئی لڑائی جھگڑے ہیں, تو ود دا پیسج آف ٹائم چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کو پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ رہنا اور اس کے ساتھ اسی فار انسٹنس میں جب کبھی کبھار ایک ہوتا ہے, انسان کے ساتھ کبھی کبھار انسان مایوس ہو جاتا ہے, تو مجھے اپنے ان بزرگوں کی, ان بڑوں کی وہ باتیں یاد آتی ہیں. فار انسٹنس مائی فیملی مائگریٹڈ فرام انڈیا ٹو پاکستان 1947 and our grandparents told us the stories کہ the way they traveled, the sacrifices they rendered, اور جس طرح سے ان کے ساتھ وہ ظلم زیادتی جبر ہوا, اس کے باوجود وہ پاکستان کی طرف موو کیے. تو وہ اتنی پریشانیاں مسائل تو ہمارے لیے نہیں ہیں. تو ایٹ لیسٹ ہمیں ریورٹ بیک کرنا چاہیے, ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس ویژن کو سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑی بات, ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک مشن ہے, وہ مشن پاکستانیت ہے, وہ مشن نظریہ ہے, وہ قائد اعظم کی تعلیمات ہیں, وہ علامہ اقبال کے وہ فرمودات ہیں, جس سے آپ قوموں کی زندگی کے اندر عروج و زوال تو آتے رہتے ہیں. پاکستان از ناٹ کوئی بہت اولڈ سویلائزیشن تو نہیں ہے نا, 75 ایئرس ہمارا ابھی ایج ہے ہمارے پاکستان کی. تو انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم تھنگس ول بی بیٹر انشاءاللہ. ہاں جی, تو نوجوانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ مایوس نہیں ہونا. بہت شکریہ کاشف آپ کے وقت کا. جی تو ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, کل ایک نئے باصلاحیت نوجوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.